ہمیں یہ حکم ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبہ کے مطابق گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت اور ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا ہے اور مجھے ایک قوم کو بلند کرنے اور دوسری پست کرنے کو بھیجا ہے۔ میری امت کے وہ گناہ معاف ہیں جو اس نے بھول کر کیا یا اسے کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمر کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اونچے کام کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا کام ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کے مطابق رزق اتارتا ہے۔ اس شخص کا سودا سب سے زیادہ خسارے کا جس نے دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی۔ بے شک دین آسان ہے، جو دین کو مضبوط کرے گا وہ اس پر حاوی ہوگا۔ بے شک صبر صدمہ کے آغاز میں ہی قابل قدر ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم لوگوں کی نظر میں اپنے مال و دولت سے عزت حاصل نہیں کرو گے بلکہ اپنے اخلاق و حسن کی بدولت عزت حاصل کرو گے۔ لین دین رضامندی سے درست ہوتا ہے، یقیناً علم سیکھنے سے اور حوصلہ برداشت کرنے سے آتا ہے۔ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اگر تو بھلائی کرے گا تو وہ تیرے لیے ہی بہتر ہوگی۔ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق جگہ دو۔ دیکھو خاوند ہی تمہاری جنت اور خاوند ہی تمہاری دوزخ ہے۔ میں تمہیں حیل و حجہ سے منع کرتا ہوں اور زیادہ سوال کرنے سے بھی۔ سنو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اسلام خوش خلقی کا نام ہے۔ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، برے ساتھی سے بچو کیونکہ اسی سے تیری پہچان ہوگی۔ خیانت سے بچو کیونکہ یہ بد باطنی ہے۔ ایسی بات کہنے سے بچو جو کان کو بری لگے۔ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور جس کا تو لوگوں پر سہر ہونا پسند نہ کرے۔ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ الٹا لیٹنے والی عورت مردوں کی طرف جلدی میل ہو جاتی ہے۔ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ مجھے لوگوں سے نرم برتاؤ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مصیبت بولنے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ گواہ مدی کی ذمہ اور قسم انکار کرنے والے کے ذمہ ہے۔ خوشحالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہاری تنگ دستی کے زمانے میں تمہیں یاد رکھے گا۔ جو تمہاری قسمت میں نہیں وہ تمہیں کسی صورت مل نہیں سکتا، اور جو تمہاری قسمت میں ہے وہ کسی صورت رک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت صبر سے حاصل ہوتی ہے اور کشادگی مصیبت اٹھا کر ملتی ہے اور تنگی کے ساتھ خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو،
آپس میں محبت بڑھے گی۔ ایک خدا کی عبادت کرو۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظلم اور لوٹ مار سے فساد برپا ہوتا ہے۔ موت و حیات اور خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان انسان کا اصلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، آخر کار موت کو ہی موت آ جائے گی۔ اپنے حلال مال سے صدقہ نکالو، روزہ رکھو،